مسیح خدا میں آپ سب کو سلام. میں روبنسن صادق آپ کی خدمت میں حاضر. آج ایک بار پھر میں شکر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ خدا آپ مسیح میں خوش ہوں اور ٹھیک ہوں، اور یہی میری دعا ہے اور یہی میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے. سوری آج میں تھوڑا سا لیٹ ہوا، تقریباً 10 منٹ میں لیٹ ہوا ہوں. تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم آ رہا تھا، آن لائن ہو نہیں رہا تھا، میں تھوڑا مسئلہ تھا. اینی وے ٹھیک، میرے ساتھ لوگ جڑ جائیں تو ہم اپنی تعلیم و تربیت کے لیے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. چند ایک آیات کو ہم دیکھیں گے اور اپنی تعلیم و تربیت کے لیے بہن زیٹا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ایک بار پھر گاڈ بلیس یو بہن. خدا آپ کو خوش رکھے. سارے فیملی کو میری طرف سے سلام پیار. اور ریکارڈنگ یہاں پر بھی ہو. ہاں ٹھیک ہے، آ جائیں جلدی سے ساتھ آ جائیں آپ لوگ، تاکہ ہم وقت کو ضائع کیے بغیر. آج پہلے ہی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں آپ کو انتظار کرنا پڑا ہوگا. گاڈ بلیس یو ٹو بہن. آج پاکستان میں بہت بڑا دن تھا. آج اسمبلی میں بڑا زبردست کام ہوا ہے. میں نے دیکھا ایک نحوست ہٹتے ہٹتے پھر سے رک گئی تھوڑے دن اور. چلیں دعا کریں خداوند سب کا بھلا کرے، ٹھیک ہو سارے سلسلے. چھوٹی چھوٹی، اور جب بڑے بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا. اینی وے یہ سیاست میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایسی میں بات کر رہا تھا. خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے. آج میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا رومیو اور اس کا 10واں باب، اور ہاں رومیو اور اس کا 10واں باب، اور پہلی آیت سے ہم چند ایک دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جاتے ہیں. چند ایک آیات کو ہم دیکھیں گے. ایکسکیوز می، یہاں پہ پوری فیملی کو آلموسٹ تقریباً 2 مہینے سے سمجھے ہمیں جو ہے یہ الرجیز ہو رہی ہے. گلا اور زکام ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے 2 دن ہوتا ہے، 2 دن ٹھیک 2 دن ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلہ ہے. بہرحال نیا ملک ہے، نئی جگہ، نیا سب ہے، لیکن اپنی دعا میں یاد رکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے. خدا کا شکر ہے ایسا کوئی میجر کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ہے ڈسٹربنس. اور جب میں زور سے یا زیادہ بات کرنے لگتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے. تو آج خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیو اور اس کے 10واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے چند ایک آیات تک دیکھیں گے. میسج جو میں بتانا یا آج جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ طویل ہے، لمبی ٹیچنگ ہے، بہت یعنی 2.5-3 گھنٹے اس کو بات کی جا سکتی ہے بڑی آسانی سے، بڑی آرام سے. لیکن میں 15-20 منٹ میں دیکھوں گا اس کو تھوڑا سا اس کو سم اپ کریں گے، بس اس کے اوپر بات کریں گے. میسج ہے زیل وداؤٹ نالج. غیرت بنا کسی نالج کے، بنا کچھ جانے، بنا کچھ سمجھے، لیکن ایک غیرت ضرور ہے. اور یہ ہمارے مسیحوں میں بھی ہے، اور بھی بہت آپ دیکھیں گے کہ صرف بولنا ہے، چڑھائی کرنا ہے، بات کرنا ہے، لیکن کیوں آپ اس سے بات کر کے دیکھیں تو اس کے اوپر اس کو جواز نہیں ہوتا. اس کال بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں. گاڈ بلیس یو بیٹا جی، سب فیملی کو میری طرف سے سلام. لیکن کیوں، کیا وجہ ہے، کچھ نہیں پتہ. غیرت ہے، سب کچھ ہے. جیسے پاکستان میں تو یہ دھرنے اور یہ بھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی انڈیویجول کو پوچھیں تو اپنی راہ لاپرا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں ہے. لیکن ایک جذبہ ہے، ایک وہ ہے، لیکن وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن کیوں آئے ہوئے ہیں نہیں پتہ. تو اسی تعلق سے بائبل مقدس میں بھی بڑی وضاحت سے بات کر رہی ہے کہ غیرت تو ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، لیکن کرنا ہے بس. ہاں نہیں یہ ایسا ہے، یہ کرنا ہے. پہلی آیت سے دیکھتے ہیں. پالوس رسول کا رومیو کے نام جو خطوط ہیں، اور اس کے اندر جو بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے بھائیو، میرے دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں. غیرت رکھتے ہو اور شاید سمجھ رہے ہیں کہ خدا کا ہی کوئی کام کرنا ہے. جیسے
پاکستان میں اسپیشلی آپ کو آسانی میں ہوگی سمجھنے میں، جیسے کسی نہ کسی کو قتل کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم شاید خدا کا کام کر رہے ہیں، کہ بلاسفیمی لا ہے، توہین رسالت کر دی ہے، سینکڑوں کا مجمع کسی ایک شخص کو پتھر مار مار کر، ڈنڈے مار مار کر جلا دے گا، زندہ مار دے گا، اس کو سمجھے گا وہ خدا کا کام کر رہا ہے۔ راجہ ہیریسن بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلیس یو بھائی، کہہ رہے ہیں بھائیو میرے دل کی آرزو ہے اور ان کے لیے خدا سے میری دعا ہے یہ کہ وہ نجات پائیں۔ وہ لوگ بھی، ہمارے مسیحیت میں بھی ایسے لوگ ہیں، لوگوں پر فتوے جاری کر رہے ہیں، لوگوں کو برا اور بھلا کہہ رہے ہیں، اور دوسری کانگریگیشنز کو، دوسرے لوگوں کو، اور ان کے نزدیک خدا کے ساتھ چلنا یا خدا میں رہنا یا ایک اچھا مسیحی وہی ہے جو دوسروں کو اس قابل نہ سمجھے اور ایک معیار اپنا ایک رکھ دے، ایسے کہ معیار ایک بنا دے کہ یہ ہے مسیحت، اور جو ایسے نہیں کرتا وہ سچا یا درست یا صحیح مسیح نہیں، ایک خود ایک معیار بنا دینا۔ نجات پائیں۔ دوسری آیت، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں۔ پولس کہہ رہے ہیں میں خود گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں۔ او خدا یسوع مسیح، یس، او جیزس، یس، سب، لیکن سمجھ نہیں ہے، وزڈم کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پر۔ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کسی کو دیکھا ایسے کرتے ہوئے۔ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ کہ یا ان کے چرچ کا پادری ایسے کرتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ کوئی پریکٹس ہے؟ کیا یہی مسیحت ہے؟ کیا یہی طریقہ کار ہے؟ کچھ نہیں پتا، لیکن ایک دیکھا دیکھی، سنی سنائی، ایک روایتی بات کرتے جانا ہے۔ ہیراڈو بھی ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے۔ ہیراڈو، ویلکم برادر، ایکسکیوز می۔ کوئی سر پیر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیوں ہے۔ یقین کریں مسیحت میں تو میں نے ایسے سے لوگ دیکھے کہ اتنے چارجڈ ہوں گے کہ ابھی دعا کرنے بولو تو دعا آپ سنیں گے تو دعا ایسے لگے گا جیسے جھگڑا کر رہا ہے کسی کے ساتھ، او خدا یہی خدا، او خدا یہ کر دے وہ کر۔ میں ایک اسمبلی آف گاڈ چرچ ہے ڈگ روڈ میں، وہاں پہ ایک بھائی ہے، وہ اگر ان کی دعا سے میرے خدا نکال دیں تو دعا میرے خیال میں 3 یا 4 لفظوں کی ہوگی بس، اور کچھ بھی نہیں۔ ہر بار میرے خدا میرے خدا یہ کر، میرے خدا 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 میرے، اور آدھا چرچ اسی طرح سے دعا کرتا ہے، میرے خدا میرے خدا میرے خدا، بس اور کچھ بھی نہیں۔ دعا کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں۔ پریکٹس از ڈفرنٹ۔ سشیل نے ہمیں جوائن کیا، بلیس یو بیٹا جی، کہہ رہا میں گواہ ہوں کہ غیرت تو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے نا واقف ہے، خدا کی راست بازی سے نا واقف نہیں جانتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کی راست بازی کیا۔ انہوں نے اپنے ایک سلسلے، اپنے ڈونگ، اپنے ڈرامے، اپنی کہانیاں بنائی ہوئی، خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ اپنی راست بازی ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی کانپ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ہل رہا ہے، کوئی اپنے سٹوریاں ڈال رہا ہے، یہ ان کی اپنی راست بازی۔ اور جو حقیقی خدا کی راست بازی ہے اس سے ناواقف ہیں، اپنی اپنی پریکٹسز میں۔ کوئی اپنے چرچوں میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ سناگوگ بجا رہا ہے، کوئی اپنے چرچوں میں ایک الگ طریقے سے کام کر رہا ہے، کوئی اپنے چرچے میں صبح شام بلاتے رہتا ہے، وہ روح کو بلاتا رہتا ہے، کس طرح ہمارے کرسچن لوگ لگ گئے ہیں اپنی راست بازی، اپنی پریکٹسز، اپنے طریقے۔
देखा देखी, उसी को होलीनेस समझते हैं, उसी को पाकीज़गी समझते हैं। एक और चर्च के हैं, वो रे की जगह डे बोलते हैं, आधा चर्च डे बोलता है। हम दुआ कर रहे हैं, हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे, अपने सड़ों को झुकाएं। वो तो बेचारा थोड़ा रे को डे बोलता है, आधा चर्च रे को डे बोलने लग गया। जानते होंगे बहुत सारे लोगों, नाम नहीं ले रहा, अच्छी बात। तो सब उस तरह से दुआ करते हैं, और वो दुआ के अंदर ऐसे करके बात करता है, खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ, खुदा ये सुन। आधा चर्च वैसे ही करता है, ऐसे करता रहता। ये उनके नज़दीक शायद रास्तबाजी है, ये उनके नज़दीक शायद कोई प्रैक्टिस है, ये उनके नज़दीक शायद कोई नो आइडिया क्या है, सब ऐसे करते हैं। वो कह रहा है कि मेरे दिल की आरज़ू है खुदावंद, और मैं दुआ करता हूँ कि इन लोगों को निजात मिले, क्योंकि गैरत तो रखते हैं खुदा, उनके दिल में उनके गैरत है, प्यार भी होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन गलत है, किसी और तरफ निकले हुए हैं, उनकी समझ नहीं है, सुनना भी नहीं चाहते, और खुदा की रास्तबाजी को भूलकर अपनी किसी किस्म की कोई रास्तबाजी बनाई हुई है, अपने एक माहौल में, अपने एक दुनिया में जी रहे। चौथी आयत, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। अंजाम मतलब अंजाम, दी एंड, नतीजा, दी एंड। जैसे किसी मूवी के एंड में लिखा होता है दी एंड, अंजाम क्या हो, अंजाम क्या हुआ भाई इसका, दी एंड क्या हुआ, खत्म, वहां पे कहानी खत्म हो जाती है। जब मसीह आ गया तो शरीयत खत्म, दी एंड। बाइबल में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा, रोमी 10वां बाब और उसकी 4थी आयत, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी। ईमानदारों की बात करो, जो ईमानदार नहीं है, या जो लोग बेचारे इन चक्रों में लगे हुए हैं ड़े करने के या करने के, वो उनकी बात नहीं करें, ईमानदार की बात करें जो वाकई में खुदा उन पर ईमान रखता है। उसके लिए रास्तबाजी क्या है, शरीयत का अंजाम है, मसीह शरीयत का अंजाम है। शरीयत मसीह तक लाने के लिए बेहतरीन उस्ताद साबित हुई, ख़त्म, एक गाइड साबित हुई। जैसे आप सड़क पे चल रहे होते हैं, एरो का निशान लगा होता है, सपोज आपने एयरपोर्ट जाना है तो एरो का निशान लगा हुआ है, उस तरफ एयरपोर्ट है, तो आप उस तरफ जाएंगे या उस एरो को ही पकड़ के खड़े रहेंगे, बोल रहे उस तरफ जाओ, तो आप उस तरफ जाना शुरू कर देंगे ना। जब आप एरो को पकड़ के खड़े हो जाएंगे कि यही है सब कुछ, नहीं, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। तो शरीयत आपको मसीह तक लाने का सबब बनती है, शरीयत मसीह नहीं है। शरीयत में रहते हुए जब उस आईने में आप अपने आप को देखते हैं तो उसको अंदाज़ा होता है आपको कि आप अपने तौर से ये सब कुछ नहीं कर सकते, आपको एक मसीहा की ज़रूरत है, एक निजात दहिंदा की ज़रूरत है, और निजात दहिंदा यीशु है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो जा रहा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, ये है वो, उसकी तरफ। अब आप यूहन्ना को पकड़ के बैठ जाएंगे, किसने बताया ऐसे, नहीं ना, यीशु के पास जाना है ना, यीशु की बात कर रहा है। तो यीशु शरीयत का अंजाम है। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने के लिए कि आप अपने अपने चर्चिस में आप किन प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं, क्या यही सब चीज़ें, या आप जिन चर्चिस में जाते हैं, जिन खादमीन को आप सुनते हैं, वहाँ से आपको आज़ादी की, बहाली की, ग्रेस की, फजल की, निजात की, मोहब्बत की बात सुनने को मिल रही है, या आपको एक असाइनमेंट मिल रहा है वहाँ से कि अब आप ये करें, अब आप वो करें, और अब आप ये करें। अब यकीन करें कि कई कई चर्चिस के अंदर 60-60, 70-70 साल के, 50-50 साल के लोग हैं, और वो कहेंगे हम 30 साल से इस चर्च आ रहे हैं, और 30 साल से वो वही काम कर रहे हैं, ऐसे ही आना है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही बोलना है, यही गीत गाना है, बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, आ कहीं पहुंचे वो नहीं, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस है बिल्कुल ऐसी जैसे दूसरे मज़हब के लोग नमाज पढ़ते हैं। और हमारे तो कई चर्चिस के अंदर बोलते भी हैं लोग कि नमाज से गए सा, नमाज से आई, नमाज ख़त्म होगी, स्पेशली रोमन कैथलिक लोग बोलते हैं नमाज, उनकी वाकई में नमाज होती है, पढ़ी पढ़ाई सीखी सिखाई,
نماز کرنی ہے، نماز عبادت کرتے ہیں ہم، لیکن وہ نماز بولتے ہیں، ان کا الگ ہی ایک سلسلہ ہے وہ. سیکھیں میرے عزیز، اور روایتی مذہبی زندگی کو سے کنارہ کشی کریں، نکلیں آپ وہاں سے. یہ دلدل ہے، یہ موت ہے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو سوائے اس کے کہ فادر کو ٹیچر کی نوکری دے دے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اور اس میں بھی رگڑا ہی کھانا ہے اور کچھ نہیں گا. آزادی جو خدا نے آپ کو دی ہے اس کو ایکسپیرینس کریں. جب تک آپ اس آزادی کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے، جب تک اس راست بازی کو آپ ایکسپیرینس نہیں کریں گے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں ہیں اور کیا ہیں آپ اور کیوں ہیں آپ. 5 چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے، اس کی وجہ سے ہی زندہ رہے گا. جو شریعت کی اوپر لگا رہتا ہے، حالانکہ عمل کرتا کچھ نہیں، ایسی پر ڈرامے سب، تو اس کا جو رزلٹ ہے یا اس کی جو زندگی ہے وہ بھی شریعت سے رہے گی. جو شریعت، موسیٰ نے لکھا ہے کہ جو شخص شریعت پر عمل کرتا ہے یا اس کی وجہ سے زندہ رہتا ہے تو وہ زندہ بھی اس کی وجہ سے رہے گا. لیکن مگر جو راست بازی ایمان سے ہے، یعنی ایمان سے تو موسیٰ والی شریعت کون سی ہے پھر؟ اس کا مطلب اس کا کوئی ایمان سے تعلق نہیں. میں نے پہلے بھی یہ آیت پڑھی ہے چند ایک اور بائبل میں سے. موسیٰ والی شریعت جو شریعت لوگ کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ایماندار کے لیے ایمان والی چیز ہے. کیا ہے چھٹی آیت؟ مگر جو راست بازی ایمان سے ہے. ایمان کون ہے؟ ایمان کا بانی یسوع. جو راست بازی یسوع سے ہے، جو راست بازی بے ایمانی سے نہیں بلکہ ایمان سے. وہ کیا ہے؟ مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا. مت شک لا کہ آسمان پر کون چڑھے گا، کون جائے گا، دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے، کیا ہوتا ہے کیا پتا. خداون ہم نے تو یہ کر دیا، آگے دیکھیں خداون کیا کرتا ہے. اس طرح خداون نے جو کہا وہ کرے گا. یہ یقین رکھیں کہ دلہن کا تعلق وہیں سے ہوتا ہے جہاں اس کا دولہا ہوتا ہے، اور آپ کا دولہا آسمان پر ہے. آپ کا تعلق بھی آسمان سے ہے، آپ کا صحیح مقام بھی وہیں ہے، کیونکہ جہاں آپ کا دولہا ہے آپ نے وہیں جانا ہے. یہاں مسافرت کا وقت ہے آپ کا. یہ مان رکھیں آپ. مگر جو راست بازی ایمان سے ہے یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا، یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو. یہ سب کام ہو چکا ہوا ہے. کہ قبر میں اتار دیے جائیں گے، پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. میرے عزیزو سب کام ہو چکا. مسیح کے ساتھ مر بھی چکے ہیں، مسیح کے ساتھ دفن بھی ہو چکے ہیں، اور مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی بھی اٹھے ہیں. بلکہ کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے ان چیزوں میں مت رو، بلکہ کیا کہتی ہے؟ سوالی نشان. یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. کلام یعنی کلام کون ہے؟ کلام خدا. ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ خود خدا تھا. کلام یعنی یسوع. اس کلام کی بات نہیں کری. یسوع جو آپ کے منہ میں ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ کے درمیان ہے. یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے، بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے. ایمان کا بانی یسوع. یہ وہی کلام ہے، وہی یسوع ہے. یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں. یسوع کی منادی کرتے ہیں. میں بھی عزیزو یسوع کی منادی کرتا ہوں. فضل کی، گریس کی، شریعت کی نہیں منادی کرتا میں. لا شریعت کی منادی نہیں کرتا بلکہ یسوع کی منادی کرتا ہوں، اس ایمان کے بانی کی. موسیٰ کی شریعت کی نہیں. انفارچونیٹلی آج موسیٰ کی شریعت میں آج تک لوگ رہ رہے ہیں، وہیں لگے ہوئے. 10 کمانڈمنٹس بھی گھر میں لگائے ہوتے ہیں.
ایک پر بھی عمل نہیں کرتے لیکن ایک سمبل لگایا ہوا ہے، اور صرف وہ 10 کمانڈمنٹس نہیں ہیں موسیٰ کی شریعت کے، توریت کے، تورا کے 613 ہے میرے عزیزو، جس میں سے 13 بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں ہونے والا۔ مسیح کے پاس آ جائیں، فضل میں زندگی گزارے، توبہ کرے، یہاں سے سوچ کو تبدیل کریں کہ یہ کام ہوگا نہیں بلکہ ہو چکا ہوا ہے۔ مسیح کی منادی کرتے ہیں، 9ویں آیت، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ ایمان لائیں کہ خداوند تو نے مجھے مردوں میں سے جلایا، میں تیرے ساتھ مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہوں تیرے ساتھ۔ ایمان لائیں تو کیا ہوگا؟ نجات پائے گا۔ اقرار کریں، اس ایمان پر ایمان رکھیں۔ 10ویں آیت، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، دل سے اقرار کریں، نہ کہ فرضی ہاں ہاں ٹھیک ہے ابھی ایسٹر آنے والا ہے یہ وہ۔ یقین رکھیں اس بات پر پورے دل سے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ صرف اقرار نہیں، ایمان لا کر اقرار کریں، اور جس بات پر ایمان لا رہے ہیں اس کو جانیں کہ خداوند نے کیا کیا، اور جو خداوند نے کیا تو کس کے لیے کیا، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی۔ یہ جاننا، یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جب تک یہ جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو وہ ایک غیرت تو رکھیں گے زندگی میں لیکن سمجھ بوجھ کے ساتھ نہیں۔ ایسٹر تو منا لیں گے آپ، لیکن ایسٹر پر ہوا کیا، مصلوبیت میں ہوا کیا، اس کے کیا امپیکٹس آپ پر پڑے، اور یہ سارا کام کرنے کا، اس مصلوبیت کا، ان کوڑوں کا، ان گالیوں کا، اس سارے دکھ کا جو مسیح نے اٹھایا، اس کا مقصد کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسٹر کے اندر وہ اس طرح کا ہتھاں پیراں وچ کہ اس طرح کے گیت سنتے ہیں، سب کہتے ہیں، رو پڑتے ہیں، بڑا دل بڑا بھاری ہو گیا یہ وہ۔ اس کے بعد ان کو بولیں کہ بھائی آپ پاک ہیں، آپ صاف ہیں، آپ راست باز، نہیں نہیں میں تو گنہگار ہوں، تو پھر رو کیوں رہے آپ، کس بات پہ؟ یعنی دکھ تو ہو رہا ہے، غیرت تو ہے کہ یار مسیح کے ساتھ ایسا ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ وہ ہوا کیوں، اور اس قربانی کے وسیلے سے آپ پاک ہو گئے ہیں، یہ شکر گزاری ہے۔ نہ صرف یہ کہ گڈ فرائیڈے والے دن صرف کالے شلوار قمیص پہن کے چرچ چلے جائیں اور 6 گھنٹے کی یا 5 گھنٹے کی نماز کر لیں، دعا نہیں، نماز کر لیں، تو سمجھے میرے عزیزو۔ اور یہ روایتی ان چیزوں سے باہر نکل کے کہ آج کھجوریں بھی ملیں گی اور کھجور کی کراس ملے گی اور نورس ملے گا، ان ساری چیزوں سے باہر نکلے، سمجھیں یہ سب کیا ہے۔ جی میں سارا سال چرچ نہیں جاتا لیکن گڈ فرائیڈے والے دن جاتا ہوں، تو بھائی ان کو کون سے سان کرتے ہیں ان پہ، اب جاؤ نہیں جاؤ ہمیں کیا فرق پڑتا۔ مذہبی سلسلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس مذہب سے باہر نکلیں میرے عزیزو۔ کرسچینٹی مذہب نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے خداوند کے ساتھ آپ کا، اور اس رشتے کو سمجھیں اور اس رشتے کو ریجوائس کریں، اور جانیں کہ آپ کون ہیں، اور جانیں کہ مسیح نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا۔ ابھی اس ایسٹر کو سمجھ کر اگلے سنڈے ایک اور اسی چیپٹر میں سے ایک اور حوالہ شیئر کروں گا، وہ ہوگا امید رہی تو پریچنگ وداؤٹ نالج۔ یہ تھا زیل وداؤٹ نالج، میں تو غیرت تو رکھ رہے ہیں لیکن سمجھ بوجھ کے ساتھ نہیں، اور آگے ہے کہ پریچ بھی کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ بوجھ کے ساتھ نہیں، وہ اگلے سنڈے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کوئی وجہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے لیکن ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو روحانی آنکھوں کو کھولیں، سمجھیں اور خداوند کا شکر کریں کہ خداوند نے کیا کچھ آپ کے لیے کر دیا ہوا ہے۔ شریعت سے نکل کر اس نیک اور بد کی پہچان کے درخت سے اتر کر حیات کے درخت میں آ جائیں،
اور وہاں سے کھائیں، یسوع کی طرف سے، فضل کی طرف سے۔ میری دعا ہے آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، یہ سال آنے والا، یہ ایسٹر آنے والے دن، مہینے، گھنٹے بابرکت ٹھہرے۔ یہ میری دعا آپ سب کے لیے۔ اگلے سنڈے ملتے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اوکے گائز، bless you all and love you all.